السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنظام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مسلسل مجالس ہو رہی ہیں اور آپ یہ کے بعد دیگرے خطبائے اہل بیت علیہم السلام کو سماعت کر رہے ہیں. یقیناً وہ موقع غنیمت ہوتے ہیں کہ جب انسان کو اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کا موقع مل جائے. وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. چونکہ 12:30 بجے
اذان اور نماز کا وقت ہے اور اس سے پہلے 2 مجلسیں ہونا ہیں، لہٰذا بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی تفصیلی گفتگو کو چھیڑا جا سکے۔ میں صرف معال مجلس تک پہنچنے کے لیے نہایت ہی اختصار کے ساتھ 2-1 چیزیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا اور اس کے بعد آپ برادر ارجمند ڈاکٹر کمیلی صاحب سے مجلس کو سماعت کریں گے۔ چونکہ یہ دن، یہ زمانہ، یہ ایام شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مربوط ہیں، لہذا کوشش یہ کی گئی کہ گفتگو اسی محور پر ہو۔ 3 جمادی الثانی جو گزر چکی ہے جناب سیدہ کی شہادت کا روز تھا، اور 20 جمادی الثانی جو آئندہ جمعے کو ہے وہ جناب سیدہ کی ولادت کا روز ہے، اور یہ ایام بین الشہادت والولادہ ہیں، لہذا محور ذات جناب سیدہ ہے۔ اور اس سلسلے میں صرف ایک امت مسلمہ کے سامنے ایک سوال ہے اور اسی پر ایک مختصر سا مقدمہ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرتا ہے۔ موضوع طولانی ہے، میں صرف ایک انڈیکس اور وہ بھی ناقص آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ جاہلیت یعنی دور جاہلیت، پیغمبر سے پہلے کا زمانہ، یعنی کفر۔ پیغمبر نے اس زمانے میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، انسان کے کفر پر نہ مرنے کا معیار معرفت امام وقت کو قرار دیا ہے۔ پیغمبر کے بعد سے آج تک جب سے یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی اپنے امام وقت کو پہچانے بغیر مر گیا تو کفر کی موت ہے۔ وہ میں ہوں، آپ ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ معرفت امام کا مطلب کیا ہے؟ یہ بحث طولانی ہے کہ جو ایک مجلس نہیں، ایک عشرے میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس پر بحث ہو رہی ہے اور آپ جو لوگ اہل جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ معرفت امام ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ خلق کیے گئے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہماری اور آپ کی خلقت کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے معرفت امام۔ بیان کا موقع ابھی نہیں ہے۔ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کافر مرا ہے اس دنیا سے گیا ہے، کوئی بھی ہو۔ معرفت کے معنی کیا ہے؟ یہ بحث طولانی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ابھی چھیڑا بھی نہیں جا سکتا۔ معرفت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے
کہ ہم یہ محسوس کرتے ہوں کہ یہ امام وہ ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے. یہ جملے میرے نہیں، یہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے فقرے ہیں. معرفت امام کے معنی یہ ہیں کہ الذی یجب علیہم طاعتہ، وہ امام جس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے. معرفت یعنی پہچاننا. پہچاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فوٹو دیکھ کر کے میں نے ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا، نہیں. معرفت رکھتے ہوں یعنی پہچانتے ہوں یہ کون ہے، ہم کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت کتنی ہے، ہمارے لیے ان کا وقار کیا ہے. یہ سب مسائل ہیں جو معرفت امام کے حوالے سے بیان ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. بہرحال جو بھی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے کافر ہے، اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہے. میں صرف ایک بحث یہاں پر جلدی سے گزارش کروں چونکہ ذمہ داری محسوس کر رہا ہوں، صرف اس لیے، اور پھر بات اپنے مقصد پر آئے گی. میں نے کہا محور جناب سیدہ ہے. عزیزو، جب کسی حدیث کو دیکھا جاتا ہے، حدیث یعنی معصوم کا قول، پیغمبر سے لے کر کے امام عسکری سلام اللہ علیہ مجمعین تک، حضرت حجت تک. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. معصومین کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب بھی کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام نے فرمایا، اس کے معنی کیا ہے؟ امام کا یہ قول ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا قول ہے، اس کا ماننا واجب ہے. یہ بالکل ہر انسان جانتا ہے اسے. لیکن یہ ثابت کیسے ہو کہ یہ امام کا قول ہے؟ توجہ کریں اس جملے پر. کیسے معلوم ہو کہ یہ امام نے فرمایا؟ امام نے ہم سے تو نہیں کہا، امام نے آپ سے تو نہیں کہا، امام نے اس انسان سے کہا ہے جو امام کے سامنے موجود تھا. آج تو نہیں کہا. بات آگے کیسے بڑھی؟ اس نے اس سے کہا جو اس کے سامنے موجود تھا. پھر اس نے اپنے سامنے والے لوگ سے کہا، یعنی ایک کے بعد دیگر، نسلاً بعد نسل سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آ کر کے کسی معتبر کتاب میں حدیث محفوظ ہوئی، جن کو ہمارے یہاں کتب اربعہ کہا جائے. 4 معتبر کتابیں ہمارے یہاں کتب اربعہ کے نام سے. وہاں تک یہ حدیث پہنچی. وہاں تک حدیث پہنچنے میں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس درمیان مثلاً مثال کے طور پر 15 لوگ بیچ میں ہیں. اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا. آیا ان 15 کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، یا امین تھے یا خائن تھے، یہ امام کے چاہنے والے تھے یا امام کے دشمن تھے، یا امام کے ماننے والے تھے یا منکر تھے؟ کون تھے یہ لوگ؟ کیونکہ اگر اس سلسلے میں کوئی ایک انسان بھی غلط تھا تو حدیث کا وقار ختم ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے آپ سے کہا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے کہا آپ نے خود دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا. کہا پھر؟ کہا میں نے فلاں سے سنا ہے. کہا فلاں آدمی معتبر ہے، وہ اس نے خود دیکھا تھا. کہا نہیں، اس نے خود نہیں دیکھا تھا. پھر کہا اس نے فلاں سے سنا تھا. کس سے؟ کہا فلاں سے. کہا وہ آدمی درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں بولتا ہے. واقعے کا اعتبار ختم ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ کوئی چشمندی تو نہیں کر رہا ہوں، واقعے کا اعتبار ختم ہو گیا. کیوں؟ فلاں انسان جھوٹا ہے. جھوٹے کی بات پر اعتماد کرنا عقل کا تقاضا نہیں ہے. ہم چونکہ بچپن سے مذہب تشیع میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، ہم نے کسی حدیث کے نیچے دیکھا امام صادق، ہم نے کہا آمنا. لیکن پہلے معلوم تو ہو کہ امام صادق نے فرمایا. کون بتائے گا کہ امام نے فرمایا؟ کون بتائے گا یہ بات امام نے کہی؟ یہ پہلی بحث ہے حدیث کے سلسلے میں. اور میں اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن میں صرف ایک انڈس بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. عزیزو، جناب آیت اللہ خوئی اعلی اللہ مقامہ نے 25 جلد کتاب لکھی ہے بنام معجم الرجال، کہ اگر آپ اپنی الماری میں لگائے تو اتنی جگہ لے گی تقریباً.
اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے اسی بات پر لکھی ہیں کہ جو ان راویوں کے حالات کے سلسلے میں ہے کہ جنہوں نے معصوم سے احادیث لی اور آگے بڑھائیں. کوئی اہل فن بتائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حدیث قوی ہے یا ضعیف ہے. ایک زمانہ تھا حوزہ علمیہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے مدارس عرض کر رہا ہوں، ایک زمانہ تھا حوزہ علمیہ میں کہ جب صرف نقل حدیث کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا. توجہ کریں، شاید یہ باتیں ہمارے بچوں نے، ہمارے نوجوانوں نے نہ سنی ہو، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک دور تھا کہ جب نقل حدیث کے لیے صرف اتنا کہے کہ امام نے فرمایا ہے، یہ کہنے کے لیے اجازہ لینا پڑتا تھا. جیسے آج مثلا خمس کے مصرف کے لیے اجازہ لینا پڑتا ہے. کیوں؟ آپ نے کیسے کہا کہ یہ امام نے کہا تھا؟ بھئی آپ دیکھ تو نہیں رہتے کھڑے ہوئے وہاں، آپ کے کان میں تو نہیں کہا امام نے. جتنا سلسلہ اس درمیان گزرا ہے آپ نے سب کو پرکھ لیا، سارے سچے تھے، سارے مومن تھے، سارے ممانت دار تھے، سارے بہترین انسان تھے. کیسے معلوم ہے آپ کو؟ اجازہ لینا پڑتا تھا کسی محدث سے. یہ ایک بحث کر رہا ہوں، حدیث میں نہ جانے کتنی ایسی بحثیں آئیں گی. محدث سے اجازہ لینا پڑتا ہے. تم اس قابل ہو کہ بیان کرو کہ معصوم نے یہ کہا. جو اہل فن ہے، بالکل آسان سی بات ہے، میں نے کہا کہ اگر اسی کو بیان کروں تو وقت ناکافی ہوگا، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے آپ کے سامنے. آج میں یہاں کرسی لگا کر کے بیٹھ جاؤں اور جس کو جو بھی دوا چاہیے آئیے میں لکھ رہا ہوں. آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے کجی نہیں؟ پھر آپ کو دوائیں کیسے پتا کہ پیپر میں دیکھی ہیں؟ واٹس ایپ پہ دوائیں آئی ہیں، یوٹیوب میں دیکھیے بھرا پڑا ہوا ہے، فیس بک پہ موجود ہے. آپ دوا ہم سے لے لیں گے؟ دوا لینا کہ چھوڑیے، کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور چلیے کہاں کیوں میں نے کون سا برا کام کر دیا کہ آپ کو حق نہیں ہے دوا لکھنے کا؟ آپ کو حق نہیں ہے. بھائی میں انسانوں کی اچھائی کے لیے بتا رہا ہوں، یہ بیچارہ بیمار ہے میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں. آپ کیوں منع کر رہے؟ تو نیک کام ہے، آپ نیک کام میں رول اٹکا رہے کہ یہ نیک کام نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے. آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں، آپ کو حق کس نے دے دیا دوا لکھنے کا؟ اے میرے عزیزو، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر ڈگری نہ ہو تو لکھنے کا حق نہیں، اور جہاں ایمان کا خطرہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جہاں ایمان کا خطرہ ہے، جہاں دوسرے مساقائد کا خطرہ ہے، وہاں جو چاہے بیان کرے. نہ پوچھا کہاں پڑھے، کہاں سے آئے، کیا 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 نہیں، جو منہ میں آیا. ہم نے چونکہ بچپن سے امام صادق کا احترام کیا ہے اور کرتے رہیں گے، جو نام لے لیا بات قبول ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ صرف دین کی مظلومی ہے. کاش وقت ہوتا میں آپ کے سامنے عرض کرتا. عزیزو، کیا جملہ کہا تھا علی بن ابی طالب، ہماری جانیں قربان ہو جائے امام پر علیہ السلام. فرمایا بدأ الاسلام مظلوما وسیکون مظلوما. اسلام مظلوم شروع ہوا ہے اور مظلوم ہی باقی رہے گا. یہ اسلام کی مظلومی نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی فن میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے جو اس فن کا اسپیشلسٹ نہ ہو، جو اس فن کا ماہر نہ ہو. لیکن اسلام ایک ایسا مظلوم ہے، ہر کس و ناکس جہاں صاحب نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. آج واٹس ایپ پہ حدیث آئی ہے، کہاں بنی، کہاں چھپی، کہاں ڈھلی، کس نے بھیجا، کیا کچھ نہیں پتا. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں اسرائیلیات کا پورا باب موجود ہے کہ وہ احادیث جو یہودیوں نے گڑھی ہیں امام کی طرف سے، کون بتا گا یہ امام نے کہا یا نہیں کہا؟ اہل فن بیان کرے گا کہا کہ نہیں کہا. اور پھر ایسی حدیث جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی، اور اس پر ہم اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ نتیجہ ہوگا تو پھر یہی چیز سامنے آئے گی جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ایک بحث ہے کسی حدیث کے سلسلے میں. میں علمی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے. دوسری چیز حدیث کی دلالت ہوتی ہے، حدیث کہنا کیا چاہتی.
اس پر بھی میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات کسی حد تک شاید ذہن میں پڑی رہ جائے. حدیث کہنا کیا چاہتی ہے, مفہوم کیا ہے اس حدیث کا, سمجھ لیا آپ نے؟ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, انڈیکس وار گفتگو. قرآن مجید کے سلسلے میں حدیث ہے کہ یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے. توجہ کی آپ نے؟ قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ممکن ہے سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس میں ایک آیت ہے ہو اور اس آیت کی تفسیر سورہ فرقان جو 25واں سورہ ہے وہاں بیان ہو رہی ہو. ممکن ہے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے وہاں کوئی آیت ہو اور اس کی تفسیر سورہ صاد جو قرآن کا 29واں سورہ ہے وہاں بیان ہو رہی ہو. یا برعکس کوئی آیت مثلا سورہ زمر 39ویں سورہ میں ہو اس کی تفسیر دوسرے سورہ بقرہ میں آ رہی ہو. یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یفسر بعضہ بعضا کے معنی یہی ہیں, بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے. اب قرآن کی تفسیر کا حق کسے ہے؟ قرآن کو بیان کرنے کا حق کسے ہے؟ جو پورے قرآن کو جانتا ہو. لہذا اتنا کہنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ جب قرآن کے کچھ کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو جب تک قرآن کا سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ایک مسئلہ. قرآن کا دورانیہ کتنا ہے؟ قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ کوئی کتابی شکل میں تو آیا نہیں آسمان سے. عبد اور معبود کے درمیان کی گفتگو ہے قرآن. محمود و محمد کے باہمی رابطے کا نام ہے قرآن. یہ کتنے دن میں رابطہ مکمل ہوا؟ 23 سال. 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ. قرآن اتنے دن کا ہے. حدیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ توجہ کریں، حدیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ اگر حدیث کو پیغمبر کے بعد سے آپ مراد نے قرآن کے دورانیے سے ہٹا کر کے تو 250 سال. سن 11 میں پیغمبر کی شہادت ہے، 260 ہجری میں امام عسکری کی شہادت. کتنا ہوا؟ 250 سال. 250 سال کے اماموں نے کیا کیا؟ حدیث پیغمبر کو بیان کیا، آیات قرآنی کو بیان کیا. اس 250 سال میں جس طریقے سے قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے اسی طریقے سے حدیث کے کچھ کی تفسیر بیان کرتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ ایک بات مولائے کائنات نے کہی ہو جس کی تفسیر و تبیین امام صادق کر رہے ہوں. ممکن ہے ایک بات امام حسن نے کہی ہو جس کو امام جواد بیان کر رہے ہوں. تو جب تک اس 250 سال کے دورانیے پر نظر نہ ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام کی نظر یہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور یہ بات مجھے یہاں کہنے کا حق ہے میرے عزیزوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ یہاں ایسے بزرگ دفن ہیں، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. یہاں ایسے بزرگ دفن ہیں جن پر مذہب تشیع تا قیامت ناز کرے تو کم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. میں خود جناب شہید ثالث کی زندگی پر گفتگو کرتا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جناب ناصر حسین جو یہاں جو دفن ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی شخصیت ہے یہ. اگر آپ جا کے دیکھیں تو حیرت ہوگی کہ اتنا بڑا انسان اس عالم میں، اگر یہ شاید کہیں اور ہوتا یہ انسان تو آنکھوں سے قبر کو صاف کرنے کے قابل ہے. یہ انسان کوئی معمولی مسئلہ ہے. ایسے افراد یہاں موجود ہیں جو اتھارٹی ہے بعض علوم پر. ابھی اور بات ہے ہماری نالائقی کہ آج ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کون تھے، ہم کون ہیں، کیا ہیں. جو چاہے کہہ دے انسان. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. لہٰذا ایسے مراکز پر ایسے گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہاں موقع ہے ایسے گفتگو کا. لیکن بہرحال یہ حدیث کی دلالت ہے.
اور بہت سی بحثیں ہیں حدیث کے سلسلے میں، اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا امام باقر نے فرمایا۔ ذرا اپنے منہ کو دیکھیے، پھر امام باقر کی بات کو دیکھیے۔ اچھا نہیں لگتا اس طرح کی باتیں ہر دہن سے برآمد ہو جائیں۔ بہرحال میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ حدیث اس اعتبار سے قوی ہے کہ اس کی سند میں کوئی حرف نہیں ہے۔ کیوں؟ شیعوں کی معتبر کتابوں نے لکھا، اہل سنت کی معتبر کتابوں نے لکھا۔ بس میں یہاں سے دو باتیں جلدی جلدی کہوں گا تاکہ میں اس سے پہلے وقت تمام کر دوں کہ مولانا کو موقع مل سکے۔ لیکن بہرحال شیعوں کی 4 کتابیں کتب اربعہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، اہل سنت کی 6 کتابیں صحاح ستہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان 6 کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر 2 کتابیں ہیں جنہیں صحیحین کہا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ میں کنٹروورشل گفتگو نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اب اٹھا کر کے پڑھیں۔ جناب مسلم نے اس کو لکھا ہے کہ من ماتا ولا بیعتا فی عنقہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے کہ میں کچھ دیر تک سنجیدہ گفتگو تاکہ نتیجہ پہ نکل سکے۔ جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو، یعنی کسی امام کی بیعت نہ کر رہا ہو، وہ کفر کی موت۔ جناب متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا کہ من ماتا بغیر امام ماتا میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں وہاں تک پہنچاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ جو بغیر امام کے مر جائے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پیغمبر نے کفر سے بچنے کا معیار امامت کو کیوں قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ امامت کو کیوں قرار دیا گیا؟ اگر یہ کہا جاتا کہ من ماتا ولم یعرف ربہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کوئی شک والی بات تھی کہ جو مر جائے اپنے پروردگار کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے؟ یا کہا جاتا من ماتا ولم یعرف نبیہ یا رسولہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے نبی کو اور رسول کو نہ پہچانے، کلمہ تو آپ پیغمبر کا پڑھتے ہیں، وہ کفر کی موت مرتا؟ نہیں، شیعوں نے بھی یہ حدیث لکھی، سنیوں نے بھی یہ حدیث لکھی، اٹھا کر کے دیکھیے، معتبر کتابوں کا حوالہ دے چکا۔ جو مر جائے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہر وقت میں کوئی امام چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہر وقت میں کوئی امام چاہیے، اور ایسا امام چاہیے جو کفر سے بچا لے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ربہ نہیں، کیوں مجھے نہیں معلوم، بحث طولانی ہے، قرآن مجید نے اسے بیان کیا ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف اوپر سے گزر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے عزیزو، جو خدا کو مانتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کو مانتا ہو۔ آج دنیا میں آپ کو شاید ہی 0.1% ایسے افراد ملے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ ہندوستان میں سارے کے سارے خدا کو مانتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم تو ایک ہی مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خدا کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن پیغمبر کو ماننے والے، مثلا ہمارے ہند کی اکثریت پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتی، بعنوان پیغمبر نہیں مانتے لوگ۔ جو پیغمبر کو مانتا ہے ضروری ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہو، کیونکہ بغیر خدا کے مانے پیغمبر کب ہوں گے؟ لہذا پیغمبر کو ماننے والا مجبور ہے کہ خدا کو مانے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امام کو مانتا ہو۔ آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو پیغمبر کو تو مانتے، سارے کے سارے مسلمان مانتے، لیکن امام کو نہیں مانتے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو امام کو مانتا ہے
ضروری ہے کہ پیغمبر کو بھی مانتا ہو، خدا کو بھی مانتا ہو۔ پیغمبر نے اس جگہ پر انگلی رکھی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے بعد توحید بھی مکمل ہو چکی ہوگی، رسالت بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ ایک صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیز اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا، مجھے نہیں معلوم آپ محسوس کر پائے ابھی تک یا نہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ عزیزو، حدیث اپنی سند کے اعتبار سے معتبر، حدیث اپنی دلالت کے اعتبار سے واضح، حدیث اہل سنت کے یہاں معتبر کتاب صحیح کے اندر موجود، حدیث شیعوں کے یہاں معتبر کتاب میں موجود۔ بات واضح ہو گئی کیا ہے حدیث؟ جو بغیر امام کی معرفت کے مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ بس یہیں پر میرا سوال ہے امت مسلمہ سے، صرف مجھے اتنا بتا دو، شہزادی فاطمہ کا امام کون تھا؟ ایک صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ بالکل واضح گفتگو، کسی کے سامنے آپ اسے بیان کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے انداز میں، چونکہ ہم اس کی عادی نہیں ہیں کہ اپنی حق بات کو باطل طریقے سے پیش کریں۔ آج دنیا اپنی باطل باتوں کو حق بنا کے پیش کر رہی ہے اور ہم اپنی حق باتوں کو حق طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے آل محمد کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو آج دنیا میں شاید اکثریت محمد اور علی ہی کہہ رہی ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں دنیا سے کہ مجھے اتنا بتا دو کہ شہزادی سیدہ نے کسے امام مانا تھا؟ پیغمبر کی بیٹی بالآخر امت پیغمبر کی ایک فرد ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی یہ حدیث جناب سیدہ پر لاگو ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو یا جناب سیدہ نے امام مانا یا نہیں مانا؟ کوئی تیسرا راستہ تو نہیں نکلے گا۔ اگر نہیں مانا تو کیا کسی ہے مسلمان میں دم جو یہ کہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی بیٹی اسلام پر دنیا سے نہیں گئی؟ اور اگر مانا تو کسے امام مانا؟ اب اس کے بعد کا مرحلہ میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا صحیح بخاری سے کہ سیدہ نے حاکم وقت کی بیعت سے انکار کیا۔ جناب بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ پھر امام کسے مانا؟ آج یہ کوشچن مارک ہے کہ نہیں تاریخ اسلام پر؟ اب زمانہ آ گیا کہ ہم دنیا کے سامنے سیدہ کو پیش کریں، چونکہ جتنی سخت ذمہ داری جناب سیدہ کی تھی کسی کی نہیں تھی۔ جناب آدم سے آج تک چلے آئی حضرت حجت تک جتنا سخت زمانہ جناب سیدہ کا گزرا ہے کسی کا نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وقت ہوتا ثابت کرتا آپ کے سامنے۔ اور جناب سیدہ نے وہ کام انجام دیا ہے جو نہ پیغمبر کر سکتے تھے نہ مولا کائنات کر سکتے تھے۔ وقت کی مجبوری ایسی تھی۔ کیسے؟ انشاءاللہ پھر کبھی میں جو کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب سیدہ نے 75 یا 95 دن میں وہ کام انجام دیا۔ ذرا بتاؤ کہ سیدہ نے امام کسے مانا؟ امام وہ ہوتا ہے جو واجب الاطاعت ہو، جس کی اطاعت واجب ہو وہ امام ہے۔ اب یہاں پر بات سے چھوڑ رہا ہوں، بیچ میں گفتگو ناقص ہے، کبھی ہوگا تو انشاءاللہ مکمل کروں گا آپ کے سامنے۔ ممکن ہے کوئی سرپھرا مورخ، ممکن ہے کوئی بکا ہوا قلم
ممکن ہے کوئی یہودی نواز مسلم اس بات کو لکھ دے یا کہہ دے کہ نعوذ باللہ سیدہ اسلام پر دنیا سے نہیں گئی، چونکہ حاکم موت کی بیعت نہیں کی جناب سیدنا، بخاری گواہ ہے، لیکن پیغمبر نے اس کا بھی انتظام پہلے کر دیا تھا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث لکھی، آج بھی موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے، کیا مناقب میں یہ حدیث موجود ہے جناب سیدہ کے لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدتو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کوشش نہ کرنا یہ کہنے کی کہ میری بیٹی کا اسلام سے کوئی رابطہ کہیں منقطع ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جنت میں جائے گی نہیں، بلکہ جنت میں جا کے تمام خواتین بہشت وہ جو بھی ہوں، جناب حوا سے لے کر کے آج تک ساری، اب سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین گزری ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک، جناب آسیہ ہو، جناب سارہ ہو، جناب ہاجرہ ہو، جناب خدیجہ ہو، جناب مریم ہو، کوئی بھی ہو، سب سرداری میں ہے جناب سیدہ کی۔ ایسی خاتون اب تو بتاؤ گے کسے امام مانا؟ جناب سیدہ نے کسے امام مانا؟ اور جسے سیدہ امام مان لے وہی امام برحق ہے یا نہیں ہے؟ جسے سیدہ امام مان لے وہی امام برحق ہے۔ امام مانے گی تو کیا کریں گی؟ اطاعت کریں گی، بس یہاں سب مجلس تمام ہو گئی۔ امام جس کو مانیں گے اس کی اطاعت کریں گی، کیسے؟ جناب سیدہ کے گھر پر لوگوں نے ہجوم کیا، حملہ کیا، دق الباب ہوا، علی باہر آؤ۔ کیا کرنا تھا؟ کیوں آئے تھے لوگ؟ کہ چلو چل کے حاکم وقت کی بیعت کرو۔ مولا کائنات گھر کے اندر موجود ہے، خاموش، دروازے پر بھی علی نہیں آئے۔ میں صرف ایک جملے تک پہنچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہی مصائب ہے اور وہی نتیجہ ہے۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں، یہ کس نے بیان کیا ہے؟ جناب امام صادق علیہ السلام۔ راوی نے دیکھا کہ امام زمین پر ہاتھ رکھے بیٹھے رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھا مولا خیریت تو آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ کہا تم کو معلوم نہیں آج میری جدہ کی شہادت کا روز ہے۔ راوی بھی رونے لگا، کیا آپ کی جدہ پر کیا گزر گئی جو آپ ایسے گریا کر رہے ہیں؟ امام نے بیان کرنا شروع کیا، کہا جب لوگوں نے حملہ کیا ہے مولا کائنات کے گھر پر، دروازے پر جناب سیدہ آئی، کہتی تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تو میرے بابا کے غسل کا پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ آپ کو پتا ہے کتنے دن کے بعد کا واقعہ پیغمبر کے جانے کے؟ 3 دن کے اندر۔ سوچتا تھا کہ بہت دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہوگا، جی نہیں، 3 دن کے اندر۔ کیوں؟ عرب میں دستور تھا جب کوئی مر جاتا تھا کسی کے گھر میں تو اس گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، مرنے والے کی بے احترامی سمجھا جاتا تھا۔ اہل محلہ رشتہ دار وغیرہ کھانے پانی کا انتظام کرتے تھے، وہ لوگ سوگ میں بیٹھتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ دستور ہے، ولو ایک آدھ وقت ہی رہ گیا۔ ابھی پیغمبر کے دفن کو 3 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ سیدہ کے گھر سے دھواں بلند ہوا۔ اہل محل چیمے گویا کیا ہو گیا؟ پیغمبر کے احترام کو نہیں سراہا گیا، ان کے گھر سے دھواں کیسے، چولہا کیسے جل گیا؟ انہیں کیا معلوم چولہا نہیں جل رہا تھا، سیدہ کے گھر کا دروازہ جل۔ بی بی پس در ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں حسرین جیسے بچے ہیں؟ دشمن کہتا ہے وَإِن، اگر ہوں۔ دروازہ جلنے لگا، دشمن دروازے کو دھکا دے رہا ہے کھولنے کے لیے، سیدہ امام صادق سیدہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکے ہوئے ہیں۔ ایک بار زور کا دھکا لگا، بی بی میں در کے گری۔ میں ایک جملے تک پہنچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، ہے ایسا۔ میں در کے گری، گر کے اٹھی، ہاتھوں کو پھیلایا، میں تمہیں علی تک جانے نہیں دوں گی۔
اب اس کے بعد وہ ظلم ہوا جسے زبان بیان نہیں کر سکتی. تیورا کے زمین پر گری 2 جملے کا، ایک جملہ اپنے بابا سے کہا، یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک، اے بابا دیکھیے آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرا جملہ فضہ سے کہا، یا فضہ الیکی فخذینی فقد قتل واللہ ما فی حشائی من حمل، اے فضہ مجھے سنبھال، خدا کی قسم میرا شکم کا بچہ قتل ہو گیا. اے عزیزو ذرا سچ بتاؤ، آج جب کسی کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ زبان پہ آتا ہے یا علی. پیغمبر پہ مشکل وقت آیا، پیغمبر نے کہا یا علی، لیکن ہائے سیدہ پہ مشکل وقت ہے، سیدہ یا علی نہیں کہہ رہی. ارے میں نہیں چاہتی میری مدد کے بہانے سے بھی علی دشمنوں سے قریب ہو. مولا کائنات کی رسی باندھ کے لوگ لے گئے. سیدہ کو غش سے فاقہ ہوا، ان کا غش ہم جیسوں کا غش نہیں ہوتا، اسے غشوا کہا جاتا ہے. پوچھتی ہیں این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ کبھی بھی رسی باندھ کے لوگ لے گئے. مجھے سہارا دو، دونوں طرف سے، ایک طرف سے اسماء، ایک طرف سے فضہ، سر پہ چادر باہر آئی، کمر کا پٹکا تھاما، علی میں آپ کو جانے نہ دوں گی. غلاف شمشیر سے سیدہ کے ہاتھ پر وار شروع ہوئے. کیسے پڑھوں اگر امام نہ کہتے تو نہ پڑھتا عزیزو، کیونکہ یہ دن جناب سیدہ کے دن ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں. غلاف شمشیر سے وار ہوئے، گھبرا کے دامن چھوڑا. لوگ علی کو مسجد میں لے کر کے آئے. سیدہ گھر کے راستے سے مسجد میں آئی تو کیا دیکھا؟ علی کے گردن پر ننگی تلوار رکھی ہے. اور کہنے والا کہتا علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر لیں گے. بس جیسے یہ منظر مختصر کرنا ہو، جیسے یہ منظر دیکھا ہے، کہتی سنو میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں، یہ میرے بچے اس کے فصیل سے کم نہیں ہے. ہائے وہ سیدہ جس کی برابری انبیاء نہ کر سکے. وہ کہہ رہی ہے میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. ابھی بابا کی قبر پہ جاؤں گی، ہاتھ کو پھیلاؤں گی، تمہارے لیے بد دعا کروں گی، مجلس تمام ہو گئی. یہ کہہ کر کے قبر کی طرف چلی. مولا کائنات نے اشارے سے سلمان کو بلایا. جناب سلمان قریب آئے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جناب سلمان قریب آئے کہ سلمان سیدہ کو روکو، میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے دونوں طرف لرز رہے ہیں. اگر سیدہ قبر پیغمبر پہ پہنچ گئی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. سیدہ مستجاب الدعویٰ ہے، ابھی زمین سب کو نگل لے گی، مدینے میں کوئی باقی نہ بچے گا. جناب سلمان آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کبھی بھی رحمت للعالمین کی بیٹی ان جاہلوں پر رحم کرے. کہا سلمان دیکھ نہیں رہے ہو، یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو سلمان. اے سلمان یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہو سلمان، میں علی کا فراق نہیں برداشت کر سکتی. یہ کہہ کر کے چلی. جناب سلمان نے آہستہ سے کہا اے بی بی لیکن علی ہی نے کہا ہے کہ واپس ہو جائیے. سیدہ کا امام کون ہے؟ علی ہی نے کہا ہے کہ واپس ہو جائیے. جیسے یہ سنا بھری مسجد میں سب کے سامنے کہا اذن لاسمع له واطیع، اگر علی نے کہا ہے تو میں علی کی بات سنوں گی، علی کی اطاعت کروں گی. بھری مسجد میں پہچانوا دیا میرا امام کون ہے. یہی وہ وقت تھا جب مسجد النبی کی دیواریں بلند تھی، جب قبر پیغمبر ہل رہی تھی، خوف و ہراس کا عالم تھا، لوگوں پر ڈر طاری ہوا. علی کے گردن سے تلوار ہٹی، رسیاں کھلی، اٹھ کر کے مولا گھر کی طرف چلے. سیدہ نے آتے ہوئے دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، آواز دی یا ابا الحسن روحی لروحک الفدا ونفسی لنفسک الوقا ان کنت فی خیر ان کنت معاک وان کنت فی شر ان کنت معاک. اے علی میری جان ابا قربان ہو جائے، میری روح آپ پر فدا ہو جائے. اگر آپ خیریت سے رہی تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی، اگر آپ مصیبت میں آئے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی. یہ کہہ کر کے اپنے امام کو لے کے واپس چلی گئی. مقتل تمام ہو گیا. ایک جملہ کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، اے بی بی بچہ قتل ہوا، اے بی بی گھر سے باہر آنا پڑا، اے بی بی تازیانہ لگا، اے بی بی نامحرموں سے گفتگو کرنا پڑی. لیکن سیدہ آپ نے اپنے امام کو تلوار کے نیچے سے نکال تو لیا، لیکن ہائے کربلا میں زینب
بچے بھی قربان کیے، تازیہ نے بھی کھائے، نامحرموں میں آئی، اپنے امام کو بچا نہ سکی، خنجر کے وار ہوتے رہے، بہل کہتی رہی بھیا بھیا۔